ابتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، ہر انسان کا مقدر موت ہے اور ایک نہ ایک روز اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ موت کا سفر کسی بھی لمحے پیش آ سکتا ہے۔ رب رحیم کا فرمان ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ موت کا فرشتہ بادشاہ کے محل میں بھی اسی طرح بے روک ٹوک داخل ہو جاتا ہے جس طرح فقیر کی جھونپڑی میں پہنچ جاتا ہے۔ موت کے مقررہ وقت کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کی کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متن نفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ موت کا لکھا ہوا وقت ذرا پیچھے نہیں ہٹایا جاتا اور نہ موت کے وقت کی مہلت ہی دی جاتی ہے۔ حالت نزا کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ زرد اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف اور دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے اور ایک کوہرام مچ گیا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اس سے ملتے ہیں اور اسے اوپر چڑھا لے جاتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر وہ اس روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نیک روح، اللہ رحمت نازل فرمائے تجھ پر بھی اور اس جسم پر بھی جسے تو آباد رکھتی تھی۔ پھر اس روح کو اس کے رب عز و جل کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے آخری ماہ یعنی قیامت تک کے لیے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جاؤ، اور کافر کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے اسے بھی اسی طرح اوپر چڑھا لے جایا جاتا ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ ایک خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اسے آخری ماہ یعنی قیامت تک کے لیے سجین میں لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے اس اکھری چادر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوتے تھے اس طرح اپنی ناک سے لگایا۔ پھر انہوں نے مومن کی روح کی عمدہ خوشبو کا ذکر کیا اور مشک کا ذکر کیا۔ مسلم۔ موت کے بعد جنازے کا مرحلہ آتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتی تو کہتی ہے کہ ہائے میری کم بختی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز انسان کے سوا ہر شے سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو دہشت اور خوف کی شدت کے باعث غش کھا کر گر پڑے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس پر میت کو برا کہا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، اور ایک دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس میت کو برا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کو تم لوگوں نے برا کہا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ مثالی، جنازے کے بعد انسان کے سفر کی اگلی کڑی منزل عالم برزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت نہ ہوں گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی ہولناک منظر میں نے دیکھے ہیں
قبر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ ابن ماجہ۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ میت کو دفن کرنے والے پشت پھیر کر واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی جاپ سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس کے پاس سوال کرنے آ جاتے ہیں۔ جنتی شخص کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کی ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ قبر حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ دوزخی شخص کو جہنمیوں کا لباس پہنایا جاتا ہے، دوزخ کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر دوزخ کی گرمی اور لو اس کی طرف آنے لگتی ہے۔ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر کی پسلیاں اوپر تلے ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس ایک لوہے کا گزر ہوتا ہے۔ اگر وہ گزر پہاڑ کو مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتے اس گزر کے ساتھ اس کافر کو ایک ضرب لگاتا ہے جس کی آواز انسانوں اور جنوں کے سوا ہر وہ شے سنتی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ بس وہ کافر خاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ قیامت تک اس پر ایسے ہی عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ مرحلہ عالم برزخ کا ہے۔ قبر کی منزل کے بعد قیامت کے ہولناک دن کا مرحلہ آتا ہے۔ کائنات کو درہم برہم کرنے کا دن، موت کے خاتمے کا دن، قبروں سے نکل کر رب کے حضور حاضری کا دن، ہزاروں سالوں کی مسافت کا دن، قیامت کا دن جس کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا۔ رب رحیم فرماتے ہیں جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں۔ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی پشیمانی قیامت کے دن ہوگی جس دن مر مٹنے کی حسرت کی جائے گی، جس کا ایک دن دنیا کے 10,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا۔ میل عربی میں آنکھ میں جو سلائی لگاتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں۔ ہر فرد اپنے اعمال کے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک ہوگا۔ انکار کرنے والوں کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ مال، نہ اقتدار، نہ اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، زمین کے بادشاہ اس وقت کہاں ہے؟ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، چاہیے کہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھے۔ آخرت کے سفر کی اگلی سیڑھی ہے نامہ اعمال اور حساب کتاب، اور اس کے نتیجے میں جنت یا دوزخ۔ رب کائنات فرماتے ہیں اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لائے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ حکم ہوتا ہے پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جسے خداوند بزرگ و برتر بلا واسطہ اور بلا حجاب گفتگو نہ کرے۔ بندہ دائیں جانب نظر دوڑائے گا تو اسے وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے اعمال میں سے بھیجی ہے، بائیں جانب دیکھے گا وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے بھیجے ہوں گے، سامنے دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی جو اس کے چہرے کے بالکل سامنے ہوگی۔ اعمال ناموں کے ریکارڈ ویڈیو فلم کی طرح دکھائے جائیں گے۔ کرام کاتبین ہی نہیں، ہاتھ پاؤں، کان، آنکھ، چمڑی، کھال بھی گواہی دے گی۔
اس دن رب اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا حساب لے گا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، التکاثر، اور جو تم کیا کرتے تھے اس کے بابت تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اعمال کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوگی۔ انسان کو ان کے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ آپ نے فرمایا کہ آخرت میں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب اس طرح گفتگو کرے گا کہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی پردہ جو اسے چھپائے۔ بخاری۔ رب کا دیدار بھی کسی کو ہر جمعے، کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو پورے عرصے میں ایک ہی بار کرایا جائے گا، جسے اہل جنت 14ویں کی چاند کی طرح آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کا یہ چند لمحوں کا بالکل مختصر سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنی رب کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے، گویا لمحہ بہ لمحہ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے زندگی کی یہ مہلت کب ختم ہو جائے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بات تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کی دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔